تمام کتابیں پڑھنے والوں کو تحلیل کا سلام۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اے بریو نیو ورلڈ یا ایک بہادر نئی دنیا۔ یہ کتاب سن 1932 میں الڈس ہکسلے نے تحریر کی، اور اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب یہ کتاب تحریر کی گئی تو ایک طرف نازی جرمنی اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور اس کی بنیاد سائنسی ترقی یا صنعتی ترقی تھی، جبکہ دوسری جانب سوویت رشیا بھی اپنے قدم جما چکا تھا۔ ایسے میں مغرب کے اسکالرز کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک آمرانہ نظام یا بڑا ہی اتھارٹیرین رول مکس ہو جائے گا یا ملا دیا جائے گا سائنسی ترقی کے ساتھ تو کس قسم کا انسانی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ایسے دور میں بہت ساری کتابیں ہیں جس میں سائنسی فکشن آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، ناول پڑھے ہوں گے، لکھے گئے۔ ان میں بہت مشہور جارج آرویل کی کتاب 1984 یعنی 1984 بھی ہے۔ ہکسلے کی کتاب کو ایک بنیادی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی کتب لکھی گئی یا آپ نے کبھی کوئی سائنسی فکشن مووی دیکھی ہو، کوئی بھی قسم کا ناول پڑھا ہو، تو اس میں آپ کو اس کی جھلک ضرور دکھائی دے گی، تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہی بنیادی کتاب مانی جاتی ہے۔ ہکسلے کی کتاب کی جانب دیکھیں تو ہمیں دو مختلف دنیا ملتی ہیں۔ ایک وہ دنیا جو کہ آج سے ہزاروں سال آگے کی ہے، مستقبل کی ہے، اور اس کے اندر انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ اب انسان فیکٹریوں میں بنائے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں 4-5 گروپ میں مختلف قسم کے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو صرف مزدوری کرتا ہے، اس میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے یا جتنے بھی انسان ہوں گے وہ تمام مزدور بنیں گے۔ اسی طرح ایک طبقہ ہے جو کہ خاک روبوں کا ہے، ایک طبقہ ہے جو تھوڑا سا کریٹو کام کرتا ہے جیسے سانگز وغیرہ لکھنا، موویز وغیرہ بنانا۔ تو اس طرح سے ہکسلے ایک دنیا کا نقشہ کھینچتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اب بایولوجی کے پرنسپلز کو، اصولوں کو استعمال کرتے بچوں کی کنڈیشننگ یا تربیت کی جا رہی ہے جس پہ وہ پوری زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ وہ دکھاتا ہے کہ جو مزدور بچے ہیں، جو ڈیلٹا بچے ہیں، ان کو زیادہ سوچ اگر ان کے پاس ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے پوری زندگی مزدوری نہیں کریں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی اور قسم کی بھی ہو سکتی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے جب وہ ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نطفہ ہوتے ہیں، تو ان کی آکسیجن کو 70% کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ کریٹو تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کے حامل ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ پوری زندگی ایک ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو اور بچے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اصول چند مرتب کیے گئے ہیں اس سوسائٹی کے لیے، ان کو بار بار ان کو سنوایا جاتا ہے۔ جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو ایک ٹیپ ریکارڈنگ ان کے کان میں چلا دی جاتی ہے جس میں مختلف اصولوں کو بار بار سنوایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک غیر بغیر سوچے انکانشیسلی ان اصولوں پر چلتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی ان کو بچپن میں سکھائے گئے تھے، اس وجہ سے وہ اس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو ایک ایسا معاشرہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس میں تمام لوگ بس ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں، ایک جیسا کام کر رہے ہیں، اور تمام لوگ خوش ہیں، کسی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہر شخص کو اس کی سوچ سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ سوچتا بھی نہیں کہ کسی قسم کا انقلاب لایا جائے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما کی جائے۔ تو ایک دنیا یہ ہے، جبکہ دوسری دنیا وہ یہ دکھاتا ہے جو اسی ایک ترقی یافتہ یا مہذب دنیا کا حصہ ہے۔ جیسے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ دنیا بنانے کا سوچا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہاں پر جو لوگ ہیں اپنے پرانے جسے کہتے ہیں روایات یا مذہب کے مطابق رہ رہے ہیں۔ اب اس علاقے کو ایک زو کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم زو میں جاتے ہیں، مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح وہاں پر سمجھیں جو انسان رہ رہے ہیں ان کو جو مہذب دنیا کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، چند دن رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب اس دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی ماں اصل میں مہذب دنیا کی تھی، اور وہ اس غیر مہذب دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، گاؤں میں سمجھ لیں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی ماں اسے کہانیاں سناتی ہے کہ اس دنیا میں تو آپ کو ہر چیز فوراً مل جاتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی ترقیاں ہیں۔ تو وہ بچپن سے ہی سوچتا ہے کہ یار میں کیوں نہ اس دنیا میں جاؤں، میں اس دنیا میں ہوتا تو بڑا خوش ہوتا۔ جس طرح سے ایک آپ سوچ سکتے ہیں گاؤں کے شخص کو اگر آج بھی آپ نیو یارک، لنڈن کی سٹوری سنائیں تو وہ جس طرح سے اس کے بارے میں سوچے گا۔ تو وہ جو شخص ہے اس کا نام جان ہے، اور اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس تہذیب یافتہ دنیا میں جا سکے۔ تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو شروع میں تو بڑا خوش ہوتا ہے اور ہر چیز کو بڑا دیکھتا ہے کہ جہاز چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ بڑا کام کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر تو دراصل جو انفرادیت ہے انسان کی اس کو بالکل دبا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے۔ جو ایک ڈیلٹا بچہ ہے، جو یعنی مزدور بچہ ہے، وہ ساری زندگی مزدوری کرتا ہے۔ جو الفا بچہ ہے جو کہ بے شک دیکھنے میں بڑا خوبصورت، بڑا جوان اور بڑا زبردست ہوگا، لیکن وہ بھی کام صرف وہی کر سکتا ہے جو اس کو بچپن میں سکھایا گیا تھا۔ جیسے اس کے کان میں بچپن میں بار بار یہ دہرایا گیا کہ چیزوں کو جوڑو نہیں بلکہ نئی خریدو۔ اب وہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ نئی چیزیں خریدتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ تاکہ مشینیں چلتی رہیں، پروفٹ جنریٹ ہوتا رہے، لوگوں جو سرمایہ دار ہیں ان کو منافع ملتا رہے۔
تو اس طرح کی دنیا میں جب وہ دیکھتا ہے، اور کیونکہ وہ باہر سے آیا اور اس کے نظریات ان سے مختلف ہیں، اس کی جو کنڈیشننگ ہے یا اس کی جو تربیت بچپن میں ہوئی تھی وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے، تو وہ وہاں سے گھبرا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ ایک بغاوت کی کوشش کرتا ہے. اور جب میں آگے ویڈیوز بناؤں گا تو اس میں دکھاؤں گا کہ پھر اس کی بتاؤں گا کہ بغاوت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن جو سب سے زبردست جو حصہ مجھے اس کتاب میں لگا وہ یہ ہے کہ جہاں پر جو کنٹرولر آف دا ورلڈ ہے، یعنی جو اس فیکٹری کا جس میں بچے بن رہے ہیں یا انسان اب بنتے ہیں، اس کا جو ہیڈ ہے، جو سب سے اعلیٰ افسر ہے، اس کا ایک مکالمہ ہوتا ہے جان کے ساتھ، جس میں جان مختلف سوال کرتا ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، کیا تم خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ تو جو کنٹرولر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی اب ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ خدا کی طرف تب جایا کرتے تھے جب وہ بزرگ ہو جاتے تھے، بوڑھے ہو جاتے تھے یا وہ بیمار ہو جاتے تھے. تو اب ہم نے بایولوجی کی مدد سے لوگوں کو ہم بیمار ہی نہیں ہونے دیتے، جو مرتا ہے وہ جوان مرتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے لوگ خدا کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بڑے مزے کا اس کا مکالمہ ہے. اسی طرح وہ ایک اور سوال کرتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ اس بات کو مس نہیں کرتے کہ اب تم لوگ ہیرو نہیں بن سکتے، تم لوگ کوئی بہادر کام نہیں کر سکتے، تم تو بس فیکٹریوں میں جاتے ہو، شام کو نکلتے ہو، اپنا وہ ایک ڈرگ لیتے ہو، وہ پیتے ہو اور خوش رہتے ہو، تو یہ تو ایک جیسے افیمیوں کی دنیا ہے، تم تو وہ گزار رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ ہیروئزم اور یہ چیزیں اور بہادر سوچ تو تب آئے گی جب کوئی سیاسی جو ہے توازن خراب ہو جائے. وہ کہتا ہے ہم سیاسی توازن خراب ہی نہیں ہونے دیتے، ہم تو بچوں کو ایک جو ہے لائن پر بناتے ہیں اور کوئی اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے ہمیں اس قسم کی کوئی ہیروئزم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر وہ کہتا ہے ہمیں، کیونکہ ہم فطری طور پر انسان جو ہے وہ ایڈونچر یا ایک جیسے کہتے ہیں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایڈونچرز کی، تو وہ کہتا ہے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک ہارمون لگا دیتے ہیں. تو اس قسم سے یعنی ان کا ایک مکالمہ ہے جو کہ بڑا ہی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ جو مکالمہ پسند آئے گا، اور باقی جو اس کی تفصیلات ہیں اس کتاب کی یا اس کے بارے میں اور جو اس کے اندر نظریات بیان کیے گئے وہ پھر ہم اگلی جو ویڈیوز بنائیں گے اس میں ضرور دکھائیں گے. بہت شکریہ.